اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کہانی کے پارٹ 15 میں ہم مجلس قرآن کی چوتھی نشست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس نشست میں ہم جن موضوعات کے بارے میں سنیں گے ان میں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی اور بیت اللہ کی تعمیر کس نے کی۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، اسی لیے آپ کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ اس زمین کو انسانوں سے آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ زمین پر زندگی شروع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرشتوں پر اپنا ارادہ ظاہر فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ ترجمہ: اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ فرشتوں کو یہ فرمان سن کر تعجب ہوا۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے پر اعتراض نہیں تھا۔ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہیں، کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا وہ بجا لاتے ہیں، لیکن وہ حیران اس لیے تھے کہ عبادت کے لیے تو وہ کم نہ تھے، پھر اس نئی مخلوق کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون۔ ترجمہ: اے میرے فرشتوں، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو جانتا ہے، خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء کرام، اولیاء اللہ، نیک، صالح، زاہد، عابد اور اس سے محبت کرنے والے لوگ بھی پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو برے کام کریں گے، ناحق لوگوں کو قتل کریں گے، چوری کریں گے، رشوت لیں گے، جھگڑا کریں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ چونکہ فرشتے تخلیق آدم کی حکمت سے ناواقف تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ تخلیق آدم کا مقصد اور فرشتوں پر ان کی فضیلت و برتری واضح کر دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو چھوٹی بڑی تمام اشیاء کے نام سکھا دیے اور پھر فرشتوں کے سامنے ان تمام چیزوں کو پیش کر کے فرمایا، ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ ترجمہ: پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے اور فرمایا، بتاؤ تو مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ فرشتے ان تمام چیزوں کے نام نہیں بتا سکے، خاموش رہے، انہیں پتہ نہ چل سکا کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ آخر انہوں نے عاجزی و انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ترجمہ: عرض کرنے لگے، ہر عیب سے پاک تو ہی ہے، کچھ علم نہیں ہمیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم۔ ترجمہ: فرمایا، اے آدم، بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، مما جانی نے بتایا، آدم علیہ السلام نے ان تمام اشیاء کے نام بتا دیے۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی وسعت علم اور اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سعدیہ نے پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ علم کی بہت اہمیت ہے مما جانی؟ ہاں بچوں،
علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال فرعون، حامان، شداد اور نمرود کی۔ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے مگر علم بڑھتا ہے۔ مال کی حفاظت انسان خود کرتا ہے لیکن علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھو نا، یہ عزت و سرفرازی علم ہی کے سبب سے تو ہے، اور بغیر علم کے بھی کوئی زندگی ہے؟ علم ہی سے انسان انسان ہے۔ علم جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ ہاں تو بچوں، میں بتا رہی تھی کہ آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سعدیہ نے حیرانگی سے پوچھا، لیکن مما جانی، سجدہ تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو بھی نہیں کیا جاتا۔ ہاں بیٹا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا تھا، یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے بھائیوں نے تعظیماً سجدہ کیا تھا۔ اس کا تفصیلی ذکر ہم سورہ یوسف میں کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں بس اتنا سمجھ لو کہ ہمارے نبی کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ اچھا مما جانی، پھر کیا ہوا؟ ہاں تو پھر تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے شیطان کے۔ سعد کے والد نہ جانے کب سے بیٹھے سن رہے تھے، انہوں نے کہا، 1 منٹ ام سعد۔ سعد کی مما نے مسکراتے ہوئے کہا، جی سرتاج۔ ام سعد، پہلے یہ بتاؤ شیطان کون تھا؟ کیا وہ بھی ایک فرشتہ تھا؟ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد مما جانی کی آواز گونجی، ہاں میں اسی طرف آ رہی ہوں۔ وہ ایک جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو وہ دوبارہ سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس یعنی شیطان سے دریافت کیا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پیارے بچوں، کہانی کا اگلا حصہ پارٹ 16 میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔